حسب توقع اس دوران متعاقب گاڑیاں کافی نزدیک پہنچ چکی تھیں، پھر ان میں سے گاہے گاہے فائر بھی ہونے لگے۔ میرے اندازے کے مطابق ایک لینڈ روور سب سے آگے تھی، اس کی روشن تر بتیاں سب سے جدا نظر آ رہی تھیں اور غالباً فائرنگ بھی اسی جیپ سے کی جا رہی تھی۔ اگلے چند سیکنڈ میں لینڈ روور نے ٹرک سے اپنا فاصلہ مزید کم کر لیا۔ فائرنگ 7mm اور 222 رائفل سے کی جا رہی تھی۔ چند گولیاں سیٹیاں بجاتی کھڑکی کے بالکل قریب سے گزریں۔ یہ بے حد سنگین لمحے تھے۔ ٹرک کا کوئی ٹائر کسی بھی وقت نشانہ بن سکتا تھا۔ میں اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس قدر لوڈ اور اتنی رفتار کے ساتھ بھاگتے ٹرک کا ٹائر برسٹ ہو گیا تو وہ الٹنے سے بچ سکے گا یا نہیں۔ اندھیرے میں ایک بار پھر تڑ تڑ کی منحوس آواز گونجی اور کئی گولیاں دائیں دروازے کے بالکل پاس باڈی میں پیوست ہو گئیں، اور پھر وہ صدا ہمارے کانوں میں گونجی جس کا ہمیں انتظار تھا۔ کیبن کی چھت سے مشین گن نے خوفناک کہکا بلند کیا۔ ایک طویل برسٹ تھا۔ رات کے سناٹے میں سینکڑوں گز تک یہ آواز پھیلتی اور گونجتی محسوس ہوئی۔ میں نے دیکھا چمکیلی بتیوں والی گاڑی بری طرح لہرائی، پھر اس کی بتیاں عجیب انداز میں ناچ سی گئیں۔ گاڑی الٹ گئی تھی۔ معلوم نہیں وہ کس ڈھنگ سے الٹی تھی، مگر اتنا اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کا رخ دوسری طرف ہو گیا ہے۔ مجھے اس کی سرخ ٹیل لائٹس نظر آنے لگی تھیں۔ پھر اچانک یہ منظر بھی نگاہوں سے اوچل ہو گیا۔ ٹرک نے اپنا سارا لوڈ دائیں پہیوں پر منتقل کرتے ہوئے ایک خوفناک موڑ کاٹا اور تارکول کی سڑک پر آ گیا۔ سڑک پر پہنچتے ہی میں نے رفتار میں اضافہ کر دیا۔ اسپیڈو میٹر کی سوئی 50 کے ارد گرد لرزنے لگی۔ ٹرک کے لیے حد رفتار تھی، مگر پیچھے آنے والی گاڑیاں دگنی رفتار سے بھی تعاقب جاری رکھ سکتی تھیں، اور وہ جاری رکھے ہوئے تھیں۔ اندھیرے کی دبیز چادر میں ان کی ہیڈ لائٹس قاتل آنکھوں کی طرح مسلسل چمک رہی تھیں۔ ہاں، یہ بات تھی کہ اب درمیانی فاصلہ کافی زیادہ تھا۔ تعاقب میں آنے والوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ مشین گن چل رہی ہے، اور وہ لینڈ روور کا انجام بھی دیکھ چکے تھے۔ 3-4 میل تک یہ صورتحال برقرار رہی، تب متعاقب گاڑیاں ایک بار پھر درمیانی فاصلہ کم کرنے لگیں۔ اس مرتبہ زریں گل نے انہیں صرف وارننگ دینا مناسب جانا۔ جب وہ خطرناک فاصلے پر پہنچ گئیں تو زریں گل نے اوپر تلے 3-4 برسٹ فائر کیے۔ ایک بار پھر شب کا جگر موت کی گھنکرج نے چھلنی کر دیا۔ بائن یوں لگا کہ ہم کسی محاذ پر ہیں اور مورچے میں دبکا ہوا کوئی فوجی دشمن پر آگ برسا رہا ہے۔ پیچھے آنے والی روشنیاں ایک ایک ہی پھر فاصلے پر چلی گئیں۔ فرش پر پڑے ہوئے دلجیت نے کرا کر کہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے بہو؟ تم تو بڑے خطرناک لوگ دکھتے ہو۔ صفدر نے غرا کر کہا، بس جو بھی ہیں اب برداشت کرو۔ دلجیت نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے کندھے سے تھام کر اسے پھر فرش پر لیٹا دیا۔ نہیں چچا، تم یہاں زیادہ حفاظت سے ہو، میں نے کہا۔ وہ کسمسا کر رہ گیا۔ ٹرک کا یہ کیبن خاصا کشادہ تھا۔ لمبائی 6.5-7 فٹ تھی، چوڑائی بھی 5 فٹ سے کچھ کم ہی رہی ہوگی۔ درمیانے قد کا شخص کیبن میں ذرا سا جھک کر کھڑا ہو سکتا تھا۔ خاصی آرام دہ جگہ تھی۔ نشست پر ڈرائیور کے ساتھ ایک شخص بآسانی سو سکتا تھا، دوسرا نیچے فرش پر گزارا کر سکتا تھا۔ کیبن میں کئی خانے بنے ہوئے تھے۔ ایک طرف آئینی کھونٹی تھی جس پر مرحوم دل محمد کا ایک پرانا سویٹر لٹک رہا تھا۔ میری نشست کے عین پیچھے لوہے کا ایک تار جھول رہا تھا جس میں محصول کی بہت سی پرچیاں اور رسیدیں وغیرہ پروئی گئی تھیں۔ ڈیش بورڈ کے ایک خانے میں نسوار کی ڈبیا، K2 سگریٹ کا پیکٹ، ماچس، ایک بڑی ٹارچ اور چند بیکار بیٹری سیل پڑے تھے۔ ایک نظر کیبن کا جائزہ لینے کے بعد میں نے اطراف میں نگاہ دوڑائی اور اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ ہم کس جگہ پر ہیں۔ درختوں کے ہیولوں اور کہیں کہیں کسی کٹیا کی ٹمٹماتی روشنی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہم بارش سے بھیگی ہوئی ایک برانچ روڈ پر تھے۔ یہاں ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ سڑک اچھی تھی اور تازہ بنی تھی۔ پاکستان میں اچھی سڑک کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ تازہ بنی ہو۔ میرے اندازے کے مطابق ہم سمندری اور مامو کانجن کے درمیان کہیں تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ اگر ہم نے اسی سمت میں سفر جاری رکھا تو جلد ہی دریائے راوی پر پہنچ جائیں گے۔ میں نے صفدر سے پوچھا تو اس نے بھی ایسا ہی خیال ظاہر کیا۔ کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ یہ سڑک شیخ موسیٰ یا کمالیہ پر راوی سے جا ملے گی۔ جب راستے کے بارے میں ٹھیک پتہ نہ ہو تو مناسب یہی ہوتا ہے کہ کہیں رک کر معلومات حاصل کر لی جائیں، لیکن ہم جس صورتحال کا شکار تھے اس میں رکنا درکنار، رفتار کم کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ ہم دل ہی دل میں دعا گو تھے کہ کہیں کوئی پولیس اسٹیشن یا ناکا دکھائی دے جائے اور ہم ٹرک روک سکیں، مگر دعا کو اثر سے ہمیشہ ضد ہوتی ہے۔ اس ویران سڑک پر دور دور تک کہیں کسی محافظ قانون کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ صرف ایک مقام پر 2 رائفل مین ایک چھتری تلے سمٹے نظر آئے۔ خبر نہیں ناکے پر کھڑے تھے یا کسی سواری کا انتظار کر رہے تھے۔ بہرحال وہ ہمارے لیے بیکار تھے۔ وہ صرف 2 تھے اور ان کے پاس کوئی سواری بھی نہیں تھی۔ وہ بھلا اس مصیبت میں ہماری کیا مدد کرتے؟ ہمارے پیچھے آنے والے طوفان بلاخیز میں ان کی حیثیت 2 تنکوں سے زیادہ نہیں تھی۔ یہ بڑی گھمبیر سچویشن تھی۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ دلچسپ بھی تھی۔ یہ لوگ ہمارے پیچھے آ رہے تھے، وہ ایک اندھے کے شکنجے میں کسے ہوئے تھے، نہ ہمارا پیچھا چھوڑ سکتے تھے نہ قریب آ سکتے تھے۔ قریب آتے تو وہ مشین گن جاگ اٹھتی جو 1 میل کے دائرے میں ہر شے کا صفایا کر سکتی تھی، اور دور جاتے تو ٹرک ہاتھ سے نکل جاتا، اور ٹرک ہاتھ سے نکلنے کا مطلب وہی لوگ جانتے تھے جو اس کی قدر و قیمت سے آگاہ تھے۔ یوں ہمارے پیچھے آنے والے اپنی تمام تر وحشت اور خونخواری کے باوجود ہم سے فاصلہ رکھنے پر مجبور تھے۔ وہ ان بھیڑیوں کے اس غول کی طرح جو مسلح شکاری کے قریب نہیں آتا لیکن اس کی جان بھی نہیں چھوڑتا۔ حالات نے عجب کھیل کھیلا تھا۔ وہ لوگ جو ہمارے تعاقب میں تھے انہوں نے خود ہمارا رخت سفر باندھا تھا، ہماری روانگی کے لیے ٹرک منگوایا تھا، اور جو ہیوی مشین گن ہمارا دفاع کر رہی تھی وہ بھی انہی کی فراہم کردہ تھی۔ اسی خیال کے تحت کہ کہیں راستے میں ہمیں کوئی مشکل نہ ہو، انہوں نے ٹرک کے اندر مناسب مقدار میں ایمونیشن بھی رکھوا دیا تھا، اور ٹرک کی ڈیزل ٹینکی بھی فل کر دی تھی۔ یہ سارا انتظام کرنے کے بعد اب وہ ہمارے پیچھے لگے تھے اور یہ امید کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طور ہمیں روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ قدرت انسان کے ارادے سے ایسے ہی کھیلا کرتی ہے۔ 5-10 منٹ بعد ایک بار پھر ہلکی ہلکی فوار پڑنے لگی۔ اوپر سے زنی گل نے ہانک لگائی، صفدر صاحب ہمارا کباڑا ہو گیا ہے، بالکل بیگ گیا ہم۔ صفدر نے کھڑکی سے منہ نکال کر کہا، تمہارے نیچے ترپال رکھا ہے، وہ لے لو اور گن پر بھی ڈال دو۔ وہ تو ہم نے ڈال دیا، پھر بھی ہمارا کلفہ جمع جا رہا ہے، یہ ڈیوٹی تھوڑا ٹائم کے لیے بدل نہیں سکتا؟ کیا مطلب؟ صفدر نے جانتے بوجھتے پوچھا۔ یہ کہ آپ اوپر آ جاؤ، ہم نیچے آ جاتی ہے۔ صفدر بولا، کیوں مذاق کرتے ہو یار صفدر صاحب ہم مذاق نہیں کر رہا، ہوا کی مار سے ہمارا بدن بالکل ٹھنڈا پڑ گیا ہے، برف کے ماپک۔ صفدر اور زنی گل کی اسی گفتگو کے دوران ہم ایک بڑے پل پر پہنچ گئے۔ ہمارا اندازہ درست نکلا تھا، ہم دریا راوی کراس کر رہے تھے۔ اب معلوم نہیں یہ کون سی جگہ تھی۔ اس پل پر بھی 2-3 سپاہی دکھائی دیے، بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک کونے میں سمٹے ہوئے تھے۔ ہر حرامی سستی اور بے چارگی ان کے چہروں سے مترشح تھی۔ انہیں تکلیف دینے کا مطلب اپنی تکالیف میں بے پایا اضافہ کرنے کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ ہم بغیر رکے آگے نکل گئے۔ پل سے گزرنے کے دوران متعاقب گاڑیاں ہمارے بہت قریب پہنچ گئیں۔ ان میں سے ایک مارک 2 اس قدر نزدیک تھی کہ میں اس میں بیٹھے ہوئے افراد کے چہرے دیکھ سکتا تھا۔ کسی گاڑی نے ہم پر فائر کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ زرین گل نے گولی چلائی۔ جیسے خاموش معاہدے کے تحت یہ طے پا گیا تھا کہ یہ جگہ فیصلہ کرنے کے لیے موزوں نہیں۔ پل پار کرتے ہی ایک بار پھر مسلح شکاری اور بھیڑیوں کے غول والی دوڑ شروع ہو گئی۔ وہ رات اور اس رات میں نے جو ڈرائیونگ کی وہ یادگار تھی۔ بھیگی سڑکوں کی ٹھٹرتی تاریکی میں وہ ایک انداز سفر تھا۔ ہمیں ٹھیک سے پتہ نہیں تھا کہ کدھر جا رہے ہیں، اور نہ ہی یہ اندازہ تھا کہ سفر کا اختتام کہاں ہوگا۔ ہم اپنے اندازے کے مطابق لاہور کی طرف گامزن تھے۔ میرا خیال تھا کہ ہمارے راستے میں مانگٹا والا قصبہ آئے گا اور میں ٹرک سیدھا وہاں کے تانے میں گھسا دوں گا۔ وہاں سے فون یا وائرلیس پر لاہور سے امداد طلب کی جا سکے گی، اور جب تک امداد نہ پہنچے گی ہماری مشین گن افراہیم اور قادر زمان کے کارندوں کو مناسب دوری پر رکھنے میں کامیاب رہے گی۔ لیکن اس وقت یہ سارے خیالات درہم برہم ہو گئے جب سڑک کے کنارے ایک خستہ حال سنگ میل پر نظر پڑی اور پتہ چلا کہ ہم کہیں شیر گڑھ کے آس پاس گھوم رہے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق جھنگ کی جانب سے آتے ہوئے شیر گڑھ کا قصبہ بہت دیر بعد آتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ہم لاہور کی طرف جانے کے بجائے اوکاڑا کی جانب نکل آئے تھے۔ پھر یہ بھی واضح نہیں تھا کہ ہم جس جگہ موجود ہیں وہ شیر گڑھ کے مشرق میں ہے یا مغرب میں۔ تاریک شب، بارش کی پوچھاڑوں اور ذیلی سڑکوں کے پیچ و خم نے سمتوں کو گڈمڈ کر دیا تھا، اور یہی وقت تھا جب ہمیں پتا چلا کہ تعاقب کرنے والے کس چیز کے انتظار میں تھے۔ وہ کمک کا انتظار کر رہے تھے، اور یہ کمک مزید افراد یا گاڑیوں کی شکل میں نہیں، اسلحے کی شکل میں تھی۔ اس سے پہلے متعاقب افراد کے پاس دور مار گن نہیں تھی، اور مشین گن کی موجودگی میں وہ دور مار رائفل یا گن کے بغیر ٹرک کو رکنے پر مجبور نہیں کر سکتے تھے۔ اب انہوں نے لمبی رینج کی گن حاصل کر لی تھی۔ میں ٹھیک طرح تو نہیں جان سکا کہ یہ کون سی گن ہے۔ بہرحال اس کا پہلا فائر ہی ٹرک کی باڑی میں لگا، اور فائر کے دھماکے سے اندازہ ہوا کہ لمبی رینج کی حد تک ہماری برتری ختم ہو گئی ہے یا نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ صفدر نے ٹرک کی کھڑکی سے منہ باہر نکالا اور زرین گل کو چیخ کر ہدایت کی کہ وہ جوابی فائر کرے۔ چند لمحے بعد مشین گن کا کرخت کہکا گونجا اور فضا سنا اٹھی، تاہم اس دفعہ یہ کہکا لاجواب نہیں تھا۔ فوراً کاؤنٹر فائر ہوا۔ عقب سے کسی گاڑی نے ایک زبردست برسٹ مارا اور میں نے دائیں کھڑکی میں جگنوں سے چمکتے دیکھے۔ صفدر نے چھت کے خلا میں ہاتھ ڈالا اور مشین گن کے کئی راؤنڈ اسٹیپ باہر کھینچ لکھے۔ ان اسٹیپس کو آپس میں جوڑ کر لمبے بیلٹ کی شکل دی جا سکتی تھی۔ صفدر کو اب یہ کام کرنا آ گیا تھا۔ اس نے 5-6 اسٹیپس جوڑے اور انہیں رول کی شکل میں بازو پر ڈال کر کیبن کی چھت پر چلا گیا۔ اگلے 20-25 منٹ نہایت مار کا آراز ثابت ہوئے۔ دونوں طرف سے فائر ہو رہے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق زرین گل
और सफदर ने कमो बेश 500 राउंड फायर किए। मशीन गन का पल्ला मुकाबल राइफलों पर बहर सूरत भारी था और यही वजह थी कि पीछे आने वाली गाड़ियां नजदीक नहीं आ पा रही थी। इस दौरान ट्रक का एक टायर भी ब्रस्ट हुआ, लेकिन ये पिछला टायर था। जोड़े में से एक टायर सलामत रहा था और ट्रक इसी पर भाग रहा था। फिर मैंने अपने अक्ब में एक पुलिस जीप का सायरन सुना। जीप नुमाया तेज रफ्तारी से हमारे करीब पहुंच गई। ये कोई जज्बाती और बेवकूफ सा अफसर लगता था, ख्वामख्वाब बरसती आग में कूद पड़ा था। अगर हम वाकई जराइम पेशा होते और ट्रक में चरस या अफीम किस्म की चीज ले जा रहे होते तो ये बहादुरी इस पुलिस वाले को बहुत महंगी पड़ सकती थी। पुलिस जीप सायरन बजाती और बड़ी तेजी से लहराती ट्रक के मुतवाजी आ गई। एक गंजे सर वाले इंस्पेक्टर ने खिड़की से झांका और हमें रुकने का इशारा किया। मैंने देखा इसके साथ ड्राइवर के अलावा सिर्फ एक राइफलमैन था। गाड़ी रोको, वो चिल्लाया, वरना मैं गोली चला दूंगा। इसके हाथ में 38 बोर का पिस्तौल था। इसका ड्राइवर मुशाकी का मुजाहिरा करके ट्रक को ओवरटेक कर गया और फिर जीप की रफ्तार कम करके ट्रक को रुकने पर मजबूर करने लगा। मेरी तवक्का के मुताबिक ये चौधरी टाइप इंस्पेक्टर थोड़ा सा बहादुर और थोड़ा सा बेवकूफ था। इसकी बहादुरी और बेवकूफी दोनों खतरनाक थी। वो ज़रीन-गुल की राहत का फायदा उठाकर हमारे करीब पहुंच गया था और अब यहाँ से बासानी ट्रक के टायर नाकारा कर सकता था। मैंने मुनासिब समझा कि कोई नाखुशगवार वाकया पेश आने से पहले ट्रक रोक लूं। बायां किनारा लेकर मैंने बतदरीज ट्रक की रफ्तार कम की और इसे रोक लिया। जीप के दोनों बाएं दरवाजे खुले। अगले दरवाजे से मोटा ताजा इंस्पेक्टर और पिछले से दुबला पतला राइफलमैन बरामद हुआ। इंस्पेक्टर के हाथ में साफ पिस्तौल नजर आ रहा था। पिस्तौल के नाल उसने जमीन की तरफ झुका रखी थी, जैसे डर हो कि वो खुद ब खुद चल जाएगा। राइफलमैन का हाथ भी राइफल पर था। इंस्पेक्टर ने खिड़की पर पहुंचकर कहा, नीचे उतरो। क्यों? मैंने पूछा। तुम्हारे ट्रक पर से फायर हो रहा है। किस चीज का फायर? अभी पता चल जाएगा, तुम नीचे उतरो। उसका लहजा एकदम सख्त हो गया। मैंने कहा, फायर हम नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं जो पीछे आ रहे हैं। यही बात वो कह रहे हैं, इंस्पेक्टर ने कहा। किस चीज का फायर सुना तुमने? मैंने फिर पूछा। ब्रस्ट वाली राइफल है, इंस्पेक्टर पूरे यकीन से बोला। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। वो हैवी मशीन गन के फायर को मामूली खुदकार राइफल का फायर समझ रहा था। इसकी यही कम इल्मी और बेखबरी उसे ट्रक के करीब ले आई थी। इंस्पेक्टर से बातों के दौरान मैं अक्ब में भी निगाह दौड़ा रहा था। कातिल रोशनियां दूर फासले पर रुक गई थी। दरमियानी फासला कम बेश 3 फरलांग था। मुमकिन था कि कुछ गाड़ियां हेडलाइट्स ऑफ करके मजीद नजदीक आ चुकी हूं या दाएं बाएं खेतों में रेंग रही हूं। मैंने बेहद सर्द और गंभीर लहजे में कहा, देखो इंस्पेक्टर, तुम्हें कुछ लोगों ने ये ट्रक रुकवाने के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल किया है। तुम्हें कुछ पता नहीं कि यह क्या चक्कर है। अभी मेरा फिक्रा मुकम्मल नहीं हुआ था क्या कब से खुदकार गन की तड़तड़ गूंजी। यह बड़ा कारगर ब्रस्ट था। ट्रक अकब नुमा आईना चिकनचूर हो गया और चौबी दरवाजे का एक हिस्सा टूट कर दूर जा गिरा। राइफलमैन झुककर जीप की तरफ भाग गया, जबकि इंस्पेक्टर वहीं कानों पर हाथ रखकर दोहरा हो गया। ब्रस्ट के जवाब में ज़रीन-गुल ने भी मशीन गन का धाना खोल दिया। समाज शिकन तटराहट से ट्रक झंझना उठा। इंस्पेक्टर जमीन पर बैठा था और हक्का बक्का मेरी तरफ देख रहा था। मैंने दरवाजा खोला और इसका हाथ थाम कर फुर्ती से इसे ऊपर खींच लिया। वो ड्राइविंग सीट पर मेरे पास आन बैठा। कौन लोग हो तुम? ये सब क्या हो रहा है? वो हंपती हुई आवाज में बोला। पिस्तौल अभी तक उसके हाथ में था, लेकिन अब वो इसकी मौजूदगी से बेखबर नजर आ रहा था। मैंने कहा, ये जो कुछ भी कहे तुम्हारी समझ में आने वाला नहीं। बस इतना जान लो कि हम मुजरिम नहीं, मुजरिम वो हैं जो पीछे आ रहे हैं। लाहौर के रिजाल साही साहब को जानते हो तुम? साही साहब? नहीं। हाँ, हम इनकी तरफ से मिशन पर हैं। बस अब कुछ और मत पूछना। मुझे ये बताओ कि थाना कितनी दूर है और कितने आदमी होंगे वहां? पर लहजे ने इंस्पेक्टर को जैसे हिप्नोटाइज कर दिया था। रही सही कसर मशीन गन के इन कहकों ने पूरी कर दी थी जो गाहे गाहे कैबिन की छत से बुलंद हो रहे थे। बेशक वो देहाती थानेदार था, लेकिन इतना जरूर जान गया था कि वो एक बड़े मामले में फंस गया है। मेरे सवाल के जवाब में वो बोला, थाना यहाँ पास ही है, मुश्किल से 1 मील का फासला है। कितने बंदे हैं वहां? 15-16 होंगे। वायरलेस या फोन है? वायरलेस है। देखो इंस्पेक्टर, मैं जो कुछ कह रहा हूं बड़े ध्यान से सुनो, मैंने ताहकमाना लहजे में कहा। मेरे कहे पर चलोगे तो तुम्हारी तरक्की हो सकती है और भारी इनामात भी मिल सकते हैं। ट्रक से निकलते ही जीप पकड़ो और फौरन थाने पहुंचो। वायरलेस पर पैगाम नशर करो, इर्द गिर्द जितनी भी नफरी है फौरन यहां पहुंचाए। अगर लाहौर में किसी अफसर से राब्ता हो सके तो सबसे अच्छा है। ऐसी सूरत में तुम इन्हें साही साहब और उस्ताद जहानी का हवाला दे सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो ना? साही साहब और उस्ताद जहानी। लेकिन कुछ नहीं। मैं गुस्से से धड़ा। मैं चाह रहा था कि इंस्पेक्टर इसी रफ्तार से सोचे जिस रफ्तार से हम सोच रहे हैं, लेकिन वो भी क्या करता। एकाएक ही वो हालात के तुंद रेले में आन गिरा था। ऐसा भाव था कि उसकी सोच के पांव ही जमने नहीं पा रहे थे। मैंने कहा, हमारे पास वक्त नहीं इंस्पेक्टर, जो मैं कह रहा हूं उस पर अमल करो। यूं ही वायरलेस पर बात हो जाए, थाने का अमला लेकर यहां पहुंचाओ। देखो मेरी तरफ देखो।
ایک بات دھیان سے سنو، یہ ٹرک جس پر تم بیٹھے ہو کوئی معمولی ٹرک نہیں ہے، تم اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہاتھ سے نکل گیا تو سمجھو زلزلہ آ جائے گا پورے محکمے میں، کسی بھی طرح تمہیں یہاں مسلح نفری لانی ہے، اور جلد سے جلد۔ انسپکٹر اب بہت مرعوب نظر آنے لگا تھا۔ اس نے ایک نظر میرے چہرے پر ڈالی، فرش پر لیٹے زخمی دلجیت کو دیکھا اور خوش ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، وہ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ میں نے اس کا شانہ دباتے ہوئے کہا، صرف جانا نہیں آنا بھی ہے۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور چھلانگ لگا کر نیچے اترا۔ اتنا تو مجھے یقین تھا کہ وہ بہادر ہے اور اس صورتحال سے قدمی کترانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ میں نے اسے ترقی اور انعامات کی جھلک بھی دکھا دی تھی اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا اور اہم ترین معاملہ ہے۔ امید یہی تھی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارے گا اور اسی دوران ہم مشین گن کے بل بوتے پر اس ٹرک کا دفاع کرتے رہیں گے۔ ٹرک سے اترتے ہی انسپکٹر نے خود کو رکوع کے بل جھکایا اور اسی حالت میں بھاگتا ہوا گاڑی کی طرف گیا۔ اچانک پہلو سے ایک برسٹ آیا، انسپکٹر ڈگمگایا اور پھر لہراتا ہوا پٹ سے ٹرک کے عین سامنے گرا۔ ٹرک کی ہیڈ لائٹ سیدھی اس کے جسم پر پڑ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے سر کا اگلا حصہ غائب ہے اور پشت خون سے ترک ہوتی جا رہی ہے۔ وہ ایک لرزہ خیز منظر تھا، انسپکٹر مر چکا تھا۔ اسے ہلاک کرنے والے برسٹ نے سرکاری جیپ کو بھی چکنا چور کر دیا تھا اور مجھے بہت کم امید تھی کہ اس کے اندر ڈرائیور اور رائفل مین محفوظ رہے ہوں گے۔ آواز کے ساتھ ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ فائرنگ بائیں جانب سے کی گئی ہے۔ میں نے آواز کی سمت دیکھا، دور بہت فاصلے پر درختوں میں روشن نقطے لرز رہے تھے، ہمیں گھیرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اب تک کے تعاقب میں یہ سب سے سنگین صورتحال تھی، کچھ سوچنے اور دیکھنے کی مہلت نہیں تھی۔ میں نے گیئر لگایا اور ٹرک چنگھاڑتا ہوا اس خونی موڑ سے آگے بڑھ گیا۔ ہیڈ لائٹس کا زاویہ بدلا تو سب کچھ نگاہوں سے اوچل ہو گیا۔ انسپکٹر کی لاش اس کے خون سے لال ہوتی سڑک اور سڑک کے ان درمیان کھڑی چکنا چور جیپ، سب کچھ اندھیرے کی چادر میں گم ہو گیا تھا۔ اوپر سے صفدر کی چیختی ہوئی آواز آئی، شاہجہاں صاحب، انہوں نے پولیس والے کو مار دیا ہے۔ ہاں میں نے دیکھا ہے، میں نے پکار کر کہا۔ بائیں طرف سے گولی چل رہی ہے، ادھر فائر کرو۔ ایک لمحے بعد کیبن کی چھت پر مشین گن گرجنے لگی۔ جب تک فائر عقب سے ہو رہا تھا میں خود کو قطعی محفوظ تصور کر رہا تھا، مگر اب نقشہ بدل چکا تھا۔ میری بائیں جانب سے چلنے والی گولی کسی بھی وقت مجھے نشانہ بنا سکتی تھی۔ میں نے ٹرک کی رفتار حتی الامکان حد تک تیز کر دی۔ دے وہیکل مشین اچھلتی کودتی اور جھومتی آگے بڑھ رہی تھی۔ چند گولیاں ٹرک کی باڑی میں لگیں اور میرے دائیں جانب کا شیشہ بھی چکنا چور ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی سرد ہوا کے ساتھ بارش کی چھینٹیں میرے چہرے اور گردن سے ٹکرائے۔ دلجیت بے قرار ہو کر اٹھ بیٹھا، پھٹی پھٹی سی آواز میں بولا، باہو مجھے تو لگتا ہے اگلا فائر تمہارے کھوپڑے میں لگے گا اور یہ ٹرک الٹ کر کسی نالے میں جا کے رکھا۔ اچھی بات ہے، تم نالے میں سے تیر کر باہر نکل جانا، میں نے پوری توجہ سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کہا۔ باؤ یار تم کیسے لوگ ہو، لگتا ہے پاگل خانے سے چھوٹے ہوئے ہو، کچھ عقل کو ہاتھ مارو بھلے لوگ۔ یہ ہلکے کتے جو تمہارے پیچھے آ رہے ہیں نا تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ٹرک اب بری طرح تھرتھرا رہا تھا۔ مجھ پر انکشاف ہوا کہ چند لمحے پہلے فائر ہونے والے برسٹ نے صرف کھڑکی ہی نہیں توڑی تھی، دائیں جانب کے پچھلے دونوں ٹائر بھی بیکار کر دیے تھے۔ گیلی سڑک پر ٹرک بری طرح لہرایا، چند لمحوں کے لیے یوں لگا کہ بس الٹ گیا ہے، پھر نہ جانے کس طرح میں اس پر قابو پانے میں کامیاب رہا۔ بہرطور اس کوشش میں ہم سڑک سے اتر گئے اور درختوں کے درمیان کچی زمین پر رواں ہو گئے۔ سڑک نسبتاً بلندی پر تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ اگر میں نے پنکچر ٹائروں کے ساتھ ٹرک کو دوبارہ سڑک پر چڑھانے کی کوشش کی تو ہمارے الٹنے میں کوئی کسر نہیں رہ جائے گی۔